آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الشمس کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ کذبت جھٹلایا ثمود قوم ثمود نے بتغوا اپنی سرکشی کی وجہ سے، طغیان وہ سرکشی جو حد سے تجاوز کر جائے، اسی طغیان نے انہیں تکذیب پر آمادہ کیا۔ ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس لیے فرمایا کذبت ثمود بتغواہا، قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہمیشہ آپ کو جھٹلاتی رہی، شرک، کفر، غرور، عیاشی میں مبتلا قوم کو آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے رہے، مگر وہ قوم انہیں تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں رسول تسلیم نہیں کرتے کیونکہ تو ہمیں ہمارے معبودان سے ہٹانا چاہتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام دلائل دے کر سمجھاتے کہ جن معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کی تعظیم کرتے ہو، یہ تمہاری تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، مگر وہ ہمیشہ آپ کی تکذیب کرتے رہے۔ قوم ثمود کا سالانہ میلہ قریب تھا، وہاں سب لوگ جمع ہوتے تھے، ان کے بڑے بڑے معبود بھی لائے جاتے تھے۔ قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے میلے میں شریک ہوں، آپ بھی اپنے رب سے اپنی خواہش کے مطابق دعا کریں، ہم بھی اپنے معبودوں کے پاس اپنی خواہش کے مطابق طلب کریں گے، وہاں پتہ چل جائے گا کہ آپ سچے ہیں یا ہمارے یہ معبود۔ حضرت صالح علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور اس دعوت کو قبول کر لیا اور میلے میں شریک ہو گئے۔ قوم نے اپنے شرکیہ طریقوں کے مطابق اپنے بتوں کے سامنے آہوازاری کی، حاجات طلب کی، مگر ان کی کوئی خواہش پوری نہ ہوئی۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام اگر آپ سچے ہیں تو اپنے رب سے دعا کریں، وہ اس پتھر کے ٹیلے جتنی بڑی اونٹنی نکالے جو بے عیب ہو، 10 ماہ کی گابن ہو، اس کی پیشانی سیاہ اور وہ ہمارے سامنے بچہ جنے، ہم آپ کو مان لیں گے۔ ان کے معجزہ طلب کرنے پر انہیں ایک اونٹنی دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ ایک دن کے پانی پینے کی باری ہوگی اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں قوم کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے ایک چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اس چٹان سے ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک پوری جسامت کی اونٹنی نکالو جس کی یہ صفات ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پختہ عہد لیا کہ اگر ان کی فرمائش پوری کر دی جائے تو وہ ایمان لا کر ان کی پیروی اختیار کریں گے۔ جب انہوں نے قول دے دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے کھڑے ہوئے کہ ان کی فرمائش پوری کر دی جائے۔ چنانچہ وہ چٹان جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا یکا یک پھٹی اور اس میں سے ان کی مطلوبہ صفات کی اونٹنی ظاہر ہوئی۔ اسے دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثر اپنے کفر پر جمے رہے۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے عظیم نشانی ہے، پس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں اللہ کا عذاب پکڑ لے گا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ عام اونٹنی نہ تھی بلکہ معجزانہ شان رکھنے والی اونٹنی تھی۔ اس حقیقت کو ایک تاریخی نظیر سے سمجھایا گیا ہے اور اس نظیر کے لیے قوم ثمود کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ان کا مسکن مکہ کے قریب تھا اور اہل مکہ میں ان کی داستان زبان زد عام تھیں، یعنی قوم ثمود نے بھی سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہوئے اس حقیقت کی پرواہ نہ کی اور اللہ کی آیات اور اس کے رسول کی تکذیب کی تھی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ایک رسول اور ان کی نافرمانی کرنے والوں کا حال بیان کیا ہے تاکہ کفار مکہ پر واضح ہو جائے کہ جس طرح
جناب صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک کر دی گئی، تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ جب انبعثا کھڑا ہوا اشقاہا بڑا بدبخت اس قوم کا، جس کا نام مفسرین قدار بن صالح بتلاتے ہیں، اس نے ایسا کام کیا کہ یہ رئیس الاشقیاء بن گیا، سب سے بڑا شقی۔ یہ قوم کا سب سے زیادہ بدبخت شخص کون تھا؟ اس کی وضاحت اس حدیث میں سیدنا عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے خطبہ میں صالح پیغمبر کی اونٹنی اور اس شخص کا ذکر کیا جس نے اس اونٹنی کو زخمی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بدبخت اس کام کے لیے تیار ہوا وہ ایک جری، شریر اور مدبوط شخص قدار بن صالح تھا۔ فقال تو کہا لہم ان سے، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ تم حفاظت کرو اللہ کی اونٹنی کی۔ دیانت سرسوتی ہندو ناقۃ اللہ کے لفظ پر اعتراض کیا تھا، کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کوئی بدو تھا جو اونٹنی پر سوار تھا، اس لیے تو اللہ کی اونٹنی کہا گیا ہے۔ دنیا میں ایسے ایسے خبیث لوگ بھی ہیں جو عقل و خرد سے بھی کام نہیں لیتے۔ یہ ارض اللہ اور بیت اللہ وغیرہ بھی تو ایسی مرکبات ہیں۔ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ رہتا ہے کہ یہ اس کے نام پر گھر ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو شرافت کے لیے اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ اللہ کا گھر تو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے اور زمین حقیقت میں اللہ کی ملکیت ہے۔ اسی طرح ناقۃ اللہ بھی یعنی اللہ کی اونٹنی، اونٹنیاں تو ساری کی ساری اللہ کی ہیں، مگر اس اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف محض شرافت کی وجہ سے ہے کہ وہ عام طریقے سے پیدا نہیں ہوئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر پیدا فرمایا تھا۔ وَسُقْيَاهَا اور اس کو پانی پلانے کی انہیں اللہ کے رسول یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے ہی تاکید کر دی کہ اللہ کی اونٹنی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، اور اسے اللہ کی اونٹنی اس لیے کہا کہ یہ ان کا منہ مانگا معجزہ تھا، اور قد آور اور عظیم الجثہ اونٹنی ایک پہاڑ کے اندر سے ان کے مطالبہ پر نمودار ہوئی تھی، چونکہ یہ اونٹنی ان لوگوں کی مویشیوں جتنا پانی اکیلی پی جاتی تھی اور پانی کی وہاں قلت بھی تھی، لہذا صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی تھی، اور ساتھ یہ بھی تاکید کر دی تھی کہ اس کے پانی پینے اور باری کے معاملہ میں کسی طرح گڑبڑ نہ کرنا، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، یعنی اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس طرح اس کے لیے پانی پینے کا جو دن مقرر ہو اس میں بھی کوئی گڑبڑ نہ کی جائے۔ اونٹنی اور قوم سمود دونوں کے لیے پانی کا ایک ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا، اس کی حفاظت کی تاکید بھی کی گئی تھی، لیکن ان ظالموں نے پرواہ نہیں کی۔ فَكَذَّبُوهُ چنانچہ انہوں نے جھٹلایا اس کو، یعنی تکذیب اور اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی، جس سے اصول معلوم ہوا کہ ایک برائی کا ارتکاب کرنے والے کو چند ایک افراد ہوں، لیکن پوری قوم اس برائی پر نکیر کرنے کی بجائے اسے پسند کرتی ہو تو اللہ کے ہاں پوری قوم اس برائی کی مرتکب قرار پائے گی اور اس جرم یا برائی میں برابر کی شریک سمجھی جائے گی۔ فَعَقَرُوهَا پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، فَدَمْدَمَ تو تباہی ڈال دی، دمدم علیہم ان کو ہلاک کر دیا، ان پر سخت عذاب نازل کیا، عام کر دیا، یعنی اس عذاب میں سب کو برابر کر دیا، کسی کو نہیں چھوڑا، چھوٹا بڑا سب کو نیست و نابود کر دیا، یا زمین کو ان پر برابر کر دیا، یعنی سب کو تہ خاک کر دیا، علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم بوجہ ان کے گناہ کے، فسواہا پھر برابر ملیے میٹ کر دیا ان کو۔ فرمایا فکذبوہ فعقروہا اگرچہ ایک آدمی نے کونچیں کاٹ کر اسے ہلاک کیا تھا، لیکن چونکہ ساری قوم اس کے ساتھ تھی، بلکہ ان کے کہنے پر اس نے یہ کام کیا تھا، اس لیے ان سب کو مجرم قرار دیا گیا، یعنی ان لوگوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کی تنبیہ کو چنداں اہمیت نہ دی اور اس تنبیہ کو جھوٹ ہی سمجھا، اور اونٹنی کو ہلاک کرنے والا صرف ایک شخص قدار بن صالح تھا جو خود بھی زانی اور ایک زانی عورت کا عاشق تھا، اور اس زانی عورت کی انگیز پر اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا۔ پھر ساری قوم کے لوگوں سے خفیہ مشورہ کر کے ان کو ہم نوا بنا لیا تھا،
اس لیے اونٹنے کو ہلاک کرنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی ہے، اور عذاب بھی صرف اونٹنے کو ہلاک کرنے والے پر ہی نہیں بلکہ ساری قوم پر آیا تھا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، اس نے انہیں پیس کر ہلاک کر دیا۔ اونٹنے کو مار ڈالنے کے 3 دن بعد ان پر ایک زبردست غیبی چیخ کے ساتھ عذاب آیا، اور وہ اس طرح نابود ہو گئے جیسے کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان بچے۔ ولا، اور نہیں، یخاف، وہ ڈرتا، عقباہا، اس تباہی کے انجام سے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ کسی کو قتل کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ نامعلوم اس کا انجام کیا ہوگا، مقتول کا کوئی وارث بدلہ لینے کے لیے نہ اٹھ کھڑا ہو یا ملک میں بغاوت نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی خطرہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ڈر نہیں کہ اس نے انہیں سزا دی ہے کہ کوئی بڑی طاقت اس سے بدلہ لے لے گی۔ وہ انجام سے بے خوف ہے، کیوں کوئی ایسی طاقت ہے ہی نہیں جو اس سے بڑھ کر ہو یا اس کے برابر ہی ہو، جو اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتی ہو۔ اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم پر عذاب اس وقت آتا ہے جب نبی ان سے الگ ہوتا ہے۔ مکہ والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صرف 1.5 سال کی عرصہ میں مکہ والوں کو جنگ بدر کی صورت میں سزا مل گئی۔ قوم سمود کو بھی اسی طرح سزا ملی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے تو خدا کی پکڑ آ گئی، ایسا زلزلہ آیا کہ ان کے بڑے بڑے شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، اور ایسی چیخ آئی کہ ایک فرد بھی زندہ نہ بچا، سب برابر ہو گئے۔ خلاصہ یہ کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے یک بار کی 11 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور یہ کسی بھی صورت میں کھائی جانے والی قسموں کی تعداد میں سب سے زیادہ ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار بتا کر اللہ رب العزت نے ناکام لوگوں کا ایک نمونہ بیان فرمایا ہے، جس سے مقصد لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرانا ہے کہ ان کو آخرت میں تو سزا ملے گی ہی، بعض اوقات دنیا میں بھی ان کو سزا دے دی جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو انجام کی خیر خوبی نصیب فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ اعمال صالح کی ہم سب کو ہدایت فرما دے، اور ابھی رحمت سے ہم سے وہ کام لے لیں جن سے یا اللہ آپ راضی ہوں، اور ان کاموں سے ہمیں بچا لیں جن سے آپ ناراض ہوں۔ یا اللہ کریم، بے شک آپ کے انبیاء اور رسول نے دنیا والوں کو آپ کے احکام سے پوری طرح آگاہ کر دیا، اور کسی کے لیے اپنے احکام سے بے خبر رہنے کا عذر باقی نہیں رہا۔ اب جو بھی آپ کے احکام کی روگردانی کرے گا وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ یا اللہ کریم، جب آپ نے اپنے کرم سے ہم کو اسلام جیسا دین اور قرآن جیسی کتاب اور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے تو ہم کو اپنے ان انعامات کی سچی قدردانی کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکا اور سچا متی اور فرمانبردار امتی ہو کر زندہ رہنے، اس پر مرنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔